إنما يريد الله ليذهب عنكم أهل البيت ويطهركم وبلغنا رسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم الأنبياء والمرسلين شیدائی ہو گیا ہے شیدائی ہو گیا ہے زمانہ حسین کا ہر لب پہ گونجتا ہے ترانہ حسین کا نانے کا پیارا دین بچانے کے واسطے نانے کا پیارا دین بچانے کے واسطے اترا ہے کربلا میں گھرانہ حسین کا یہ شان سجدہ یاد رہے گی نماز کو یہ شان سجدہ یاد رہے گی نماز کو این اس گھڑی میں سر کا این اس گھڑی میں سر کو کٹانا حسین کا انسانیت کا مرتبہ ساجد بڑھا گیا انسانیت کا مرتبہ ساجد بڑھا گیا ظالم کے آگے سر نہ جھکانا حسین کا انسانیت کا مرتبہ ساجد بڑھا گیا ظالم کے آگے سر نہ جھکانا حسین کا حمد و صلات کے بعد معزز و محتشم احباب ذوالوقار گزشتہ جمعۃ المبارک میں شہزادگان کربلا شہدائے کربلا کی عظمت کے حوالے سے چرچ کیا تھا اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے کہ آپ کی زندگی کیسے گزری ہے آپ کے شب و روز کیا تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے معاملات میں کیسے تھے اگر ان کے ساتھ لوگوں نے معاملات کیے تو ان کا رد عمل کیا ہوتا تھا یعنی دوسرے لفظوں میں کہ اس شہادت کے پیچھے جو آپ کا کردار تھا جو سیرت تھی اس کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی کامیاب انسان کے لیے جب وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے تو اس کے پیچھے اس کے والدین کی اس کے اساتذہ کی اس کے عزیز و اقربا کی ایک لمبی محنت ہوتی ہے ایک لمبی جدوجہد جو ہے وہ موجود ہوتی ہے جس کی بنا پہ وہ مقام و مرتبہ جو حاصل ہوتا ہے
کسی نے کیا خوب کہا تھا، غالباً اقبال نے کہا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہیے، دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ تو مرتبہ حاصل کرنے کے لیے جن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، جن معاملات سے گزرنا پڑتا ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان معاملات میں کیسے تھے؟ ابن عساکر نے ایک بڑی خوبصورت روایت جو ہے وہ نقل فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جس کا نام ابو حشام تھا، اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ بصرہ سے کچھ سامان خریدتا اور مدینہ میں لا کے فروخت کرتا تھا، اور اس کے پہلے گاہک جو ہے وہ حضرت امام حسین ہوتے تھے۔ یعنی اب اس بات پہ آپ نے تھوڑا سا خیال کرنا ہے، توجہ کرنی ہے کہ یہ جو 7.5 سال بچپن حسین، ٹھیک ہے، اور 7.5 سال سے 56 سال تک، 57 سال تک شہادت، اس کے درمیان کا جوڑ سے ہم نے کتنے سال بنائے تھے؟ تقریباً 50 سال۔ یہ 50 سالہ کتاب زندگی جو حسین پاک رضی اللہ عنہ کی ہے، یہ اس کے چند نمونے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کیونکہ ان نمونوں کو ذکر نہیں کیا جاتا۔ اس کی وجوہات میں سے چند چیزیں میں نے آپ کو گوش گزار کی تھی کہ ہم ہیں صحیح عقیدہ سنی، اور ہمیں کسی کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خوش کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو۔ اللہ اور رسول کو آپ خوش کریں، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا فرمائے۔ بصرہ سے وہ شخص چیزیں لا کے فروخت کرتا تھا، اور اس کے پہلے گاہک جو ہے وہ کون ہوتے تھے؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ حافظ ابن عساکر لکھتے ہیں، یہ اینک رکھ لوں میں اس کے راشد کے اوپر نیچے اجازت ہے؟ بعض لوگوں نے بڑی ناراضگی کی، وہ کمنٹس کیے کہ جناب آپ نے موبائل جو ہے وہ اس کے اوپر رکھ لیا ہے راشد، میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے سامنے جو قرآن شریف ہوتا ہے یہ تفسیر والا ہے، میں اس کا آپ کو ایک نمونہ جو ہے وہ دکھا دیتا ہوں، چونکہ ہمارے عوام الناس میں نا بدگمانیاں بہت جلدی پھیل جاتی ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ نیچے تفسیر لکھی ہوئی ہے، یہ اردو میں ہے، اور قرآن کا متن اوپر ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو کوئی بھی بات کرنے سے پہلے نا تحقیق کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو میں یہ جو نیچے تفسیر رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر موبائل اس لیے یہاں لگا لیتا ہوں کہ وہ صفحہ جو ہے وہ آگے پیچھے، یہ مجھے کسی دوست نے یہاں پہ یہ گفٹ لا کے دیا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ پنکھے کی ہوا ہے تو یہ قرآن شریف کے سائڈ پہ رکھنے کی اجازت ہے کہ کوئی تھوڑی سی تحقیق کر لیا کرے یار، اتنی محبت نہ کیا کرے، کیونکہ بندہ جب بہت زیادہ محبت کرتا ہے نا پھر اس میں کچھ اونچ نیچ بھی جو ہو جاتی۔ لیکن بہرحال میرے اس عمل سے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی تو میں اس سے معذرت کے لیے تیار ہوں، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تفسیر کے اوپر بھی جس کی شرعاً اجازت ہے موبائل نہیں رکھوں گا، ٹھیک ہے؟ اب آپ خوش ہیں، لیکن تھوڑا سا کمنٹس کرنے سے آپ تو فیس بک کے اوپر لگا دیتے ہیں جناب شاہ صاحب نے ایسے کر دیا، یہ بھی آپ کی مہربانی کہ آپ نے یہ بات کہی، کوئی اور ہی بات لگا سمجھ رہے کو نہیں، وہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کون صاحب ہے۔ میں کہتا ہوں یہ جو سوشل میڈیا یہ نفرتیں بھی بڑی پھیلاتا ہے، یہ محبتیں بھی بڑی پھیلاتا ہے، بات جس کا جو جی چاہتا ہے وہ لگا دے۔ تو بہرحال مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ کس نے لگایا ہے، مجھے ابھی برخودار نے بتایا کہ آپ نے موبائل ادھر رکھا تھا جناب، اور کسی بھائی نے آپ کو بڑا کمنٹس کا لے لی، یہ دیکھیں کیا لفظ تھے، ناراضگی کی انہوں نے کہ یہ قرآن شریف کے اوپر، قرآن کے اوپر نہیں ہے، جو متن ہے اس کے اوپر تو یہ جو آپ نماز ہوتی نا، بلکہ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر قرآن شریف کا کوئی ٹکڑا ہو ٹکڑا تو وہ ٹکڑا بھی آپ متن کے اوپر نہیں رکھ سکتے، درمیان میں نہیں رکھ سکتے، شرعی مسئلہ تو یہ ہے۔ تو آپ وہ جو خب رکھتے ہیں اس کے مور کے رکھ سجا لیتے ہیں، گلاب کی پتیاں رکھ شرن وہ بھی جائز نہیں، شرن وہ بھی
جائز نہیں کہ مصحف کے اندر آپ یہ رکھے. تو بہرحال پھر بھی شرم کا بات کوئی نہیں ہے، لیکن میری وجہ سے اگر کسی کی دل آزاری ہو رہا تو میں معذرت چاہتا ہوں. اور ویسے بھی ماننے والوں میں سے ہونا چاہیے، ضد کرنے والوں میں سے نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی کی دل آزاری ہوئی، یہ اس کی اپنی محبت ہے. شاید میرے بھائی نے عمرہ نہیں کیا، وہاں پہ جو لوگ قرآن کا حشر کرتے ہیں کبھی ان کی پوسٹ بھی لگانا. اگر آپ نے لگائی ہے تو پھر آپ کا اعتراض مجھ پہ بھی بنتا ہے. یقین کرنا اپنی آنکھوں سے ان لوگوں کو دیکھا کہ وہ قرآن کا مغرب کی نماز کا وقت ہوا، تکبیر ہو گئی، اب قرآن پکڑا اس نے، اور جس طرح وہ فوٹو بال نہیں پھینکتے نشانے میں، اس طرح میری آنکھوں کے سامنے وہ الماری کے اندر اس نے اس طرح پھینکا. بتائیں نا، جو کعبہ شریف کو ٹانگیں سیدھی کر کے بیٹھ جاتے ہیں کبھی ان کی بھی لگائیں. اللہ اکبر. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اپنی جو معاملات زندگی ہیں ان سے دور تھے؟ دور نہیں تھے. انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا اور دوسروں کو پیغام دیا. چونکہ سیرت حسین کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان کے لیے، اس کے لیے ہمیں واقعہ شہادت کافی ہے، وہ چاہیے، اور ہمیں کسی شے کی ضرورت نہیں. کیونکہ اور چیزوں کی ضرورت اسے ہوتی ہے جس نے اپنے اعمال میں تبدیلی لانی ہو، جس نے اپنے اندر بہتری لانے کی خواہش کرنی ہوتی ہے، کوشش کرنی ہوتی ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں سامان ایک دفعہ لے کے آیا، اکثر لے کے آتا آپ کو دیتا، ہر مرتبہ ہی جب امام حسین مجھ سے سامان خریدتے تو اتنا جھگڑا کرتے میں حیران ہو جاتا. نہیں سمجھا آپ نے؟ معمولی سمجھی یہ بات، آپ کی خاموشی پہ ہم خوش ہیں. جھگڑا اتنا کرتے، کہتا میں حیران ہو جاتا. اب میں باہر نکلوں، کسی ہمارے جو کھڑے ہوتے ہیں ماشاءاللہ فروٹ والے بھائی جو کھڑے ہوتے ہیں، جو تھوڑے سے سخت بھی ہوتے ہیں، باتیں بڑی کرتے ہیں لیکن دور دور سے کرتے، دور دور سے محبت اور ہوتی ہے. جب بندہ عملی طور پہ کسی سے لین دین کرتا ہے تو پھر محبت کا پتہ چلتا ہے. وہ سخت ہوتے ہیں. میں اگر ان سے یہ کہوں کہ آپ یہ چیز مجھے دے رہے ہیں، یہ کیوں اتنے کی دے رہے ہیں، سنت یہ ہے نا کہ تھوڑا سا آپ تکرار کریں، تو وہ کہیں گے شاہ صاحب آپ ہم سے جھگڑا کرنے لگ گئے ہیں، ہم نے جتنے مانگے ہیں اتنے آپ کو دینے چاہیے. نہ ہی یہ رسول اللہ کی سنت ہے، نہ ہی امام حسین کی سنت ہے. آپ فرماتے کہ کوئی ابو حشام فرماتے کہ میں نے ایک دن یہ عرض کیا کہ آپ ایسی اسے جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں. فرمایا میں نے اپنے نانا کو یہ فرماتے ہوئے سنا. کس نے کہا؟ وہ حسین جس کے نام پہ سیاستیں کرتے ہو، وہ حسین جس کے نام پہ جل سے چمکاتے ہو، وہ حسین جس کے نام پہ لنگر و بال جمع فرماتے ہو، وہ فرما رہے ہیں. میں نے اپنے نانا کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص سودا لینے میں تکرار نہ کرے، جو شخص سودا لینے میں تکرار نہ کرے وہ کسی اجر کا مستحق نہیں ہے، کسی اجر کا مستحق نہیں ہے. تو حسینیت عملی طور پہ یہ ہے، 10 محرم شریف گزر گیا، 10 محرم شریف گزر گیا، لیکن حسین کا نام زندہ ہے تو حسین کے کام کی وجہ سے. ہم نے نام کو ملحوظ رکھا، کام کو چھوڑ دیا. تو اگر حسین سے محبت ہے تو عملی طور پہ حسینیت کو اپنانا ہوگا، پھر ہم اس محبت میں کامل ہو گئے. اور ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ ابو حشام کہتے ہیں کہ جتنی بھی مرتبہ لے کے آیا، کیا مال خریدا، میں سمجھتا تھا اتنے پیسے ان کے پاس کہاں سے آ جاتے ہیں. تو جب خرید لیتے ایک بھی مرتبہ ایسا نہ ہوا کہ یہ عمل نہ ہو. جیسے خریدتے فوراً ندا کروا دیتے، منادی کروا دیتے کہ جس کو جس چیز کی ضرورت ہے آ کے لے جائے، جس کو جس شے کی ضرورت ہے آ کے لے جائے.
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی مال خریدتے سارے کا سارا غربا فقراء مساکین میں خیرات کر دیتے. کوئی کرے گا ایسی تجارت؟ آئے آئے جن کی تجارت کا یہ عالم ہے، اللہ اکبر، جن کی تجارت، ایک تجارت وہ دنیا میں کر رہے ہیں، مدینہ شریف میں بھی تجارت ہو رہی ہے کہ جو بھی سامان خرید رہے ہیں سارا غریبوں میں تقسیم کر رہے ہیں. سید صاحب کو تو دینا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ لینے کی عادت جو پڑ جاتی ہے، جب لینے کی عادتیں پڑ جائے نا دینا مشکل ہو جائے. لیکن سید کی یہ نشانی ہے کہ وہ سخی ہوتا ہے. لیکن سخاوت پتہ ہے آپ کس کو کہتے ہیں؟ کہ بندہ بیٹھا جو بھی مانگنے آئے اس کو دے دینا، یہ سخاوت بھی نہیں. اس وقت فقیر جینین ہوتے تھے، سمجھے، فقیر اوریجنل ہوتے تھے. اب فقیر جو ہے وہ راہزن ہے. یہ خیرات نہیں ہے کہ جو بھی آپ کے سامنے غیر مستحق ہے آپ اس کو خیرات کرتے جاؤ، کہیں گے حسین نہیں ہے. ان کی دنیا میں مدینہ میں یہ خیرات ہے تو کربلا میں خیرات کا عالم کیا ہوگا؟ مولانا حسن رضا خان نے کہا، آپ فرماتے ہیں اپنا سودا بیچ کر، یہاں بھی فرق خرید و فروخت ہو رہی، اپنا سودا بیچ کر بازار سنا کر گئے. لفظوں میں ذرا غور فرمائیں، اپنا سودا بیچ کر بازار سنا کر گئے. بھی بازار دے وچ شے چھڈی کوئی پیچھا کسی نو شے ویچن دی گنجائش ہی نہیں رہ گئی. اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، خوب چمکی کربلا میں دکان آل بیت. اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، خوب چمکی کربلا میں دکان اہل بیت. یہ شان ہے. اور فرماتے ہیں ایک دن بھی حسین کی تجارت میں ایسا نہ آیا کہ جس دن ابو حشام فرماتے ہیں میں نے ان کو سودا دیا ہو اور انہوں نے جھگڑا نہ کیا ہو، اور پھر جتنے بھی غریب ہیں، مسکین ہیں، فقیر ہیں، ان کو خیرات نہ کیا. یہ شان ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. مدینہ شریف ہے، وہ عظیم شہر ہے. ایک سائل، یہ پنکھا بند کر دیں، پھر ادھر مجھے موبائل رکھنا پڑ جائے گا، آپ پھر ناراض ہو جائیں گے. ایک سائل آ گیا، دروازے پر کھڑے ہو کے اس نے صدا دی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے. یہ نہیں کہا غلام سے کہ یہ پکڑو دے. جب بھی کسی کو دیتے تھے تو پہلے تحقیق فرماتے تھے. اس نے صدا دی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، تیرے در سے خالی جانا تیری شان نہیں ہے، کوئی تمہارے در سے خالی. آپ باہر تشریف لائے، اس کے چہرے کو دیکھا. خود فرماتے امام حسین کہ اس کے چہرے پہ بھوک افلاس نظر آئے. وہاں کھڑے غلام کو آواز دی، کہا کہ ہے کوئی چیز گھر میں؟ اس نے عرض کیا حضور 200 درہم ہیں. لیکن معذرت سے عرض کیا کہ شہزادہ رسول وہ 200 درہم جو ہیں وہ گھر کے خرچے کے لیے رکھے ہو، کیونکہ گھر ضرورت ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سائل سے زیادہ ہم ضرورت مند نہیں ہیں. اس نے کہا جی کچھ چاندی ایک رکھ لیں. فرمایا 1 درہم بھی نہیں رکھنا، 200
کے 200 لا کے اسے دے دے۔ غلام گیا، وہ 200 درہم لایا اور اس سائل کو دے دی۔ یہ کردار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی پشت انور پہ نشان پڑے ہوئے تھے۔ کسی نے پوچھا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کی پشت پہ نشان کس چیز کی؟ فرمایا یار نہ پوچھو تو بہتر ہے۔ اس نے کہا میں تو پوچھوں۔ یہ شہادت تک پہنچنے کے لیے یہ تربیت مصطفیٰ ہے جو پہنچائی اس جگہ پہ پہنچا رہی۔ پتہ چلا تحقیق کرنے پہ کہ رات جب ہوتی ہے تو گندموں کی بوریاں، جو کی بوریاں، آٹے کی بوریاں اپنی پاک پشت پہ اٹھاتے ہیں اور چھپ کر غریبوں، فقیروں اور مسکینوں کے گھر دے کے آتے ہیں۔ یہ کس کی شان ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جذبہ ایثار، جذبہ خدمت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار میں، آپ کے مزاج میں اس قدر تھا کہ کوئی سوچ نہیں سکتا، کیونکہ تربیت ان کی کس نے کی؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کی بھی تربیت کریں تو اس کی تربیت میں کوئی نقص نکالے، اس بندے کے بارے میں کوئی نقص نکالے تو یہ اعتراض کس پہ ہوگا؟ لوگوں کو اس کی سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ لوگ جو شب و روز مصطفیٰ کی خدمت میں رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھتے تھے، کوئی ان پر اعتراض کرے تو اعتراض کس پہ ہے؟ رسول کریم علیہ السلام۔ بھئی کسی استاد کے شاگرد کی کوئی اہانت کرے، کس کو آتی کچھ آتا کچھ نہیں، اشارتیں کرتا ہے، توہین ہوتی استاد کی کوئی نہیں۔ آپ کو یہ بھی نہیں پتہ چل رہا کہ بات کہاں تک جا رہی ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض کرے، اس نے کس کی ذات پر اعتراض کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اعتراض کیا۔ جو مصطفیٰ کے اہل بیت پہ اعتراض کرے، اس نے کس کی ذات پہ اعتراض کیا؟ مصطفیٰ پہ اعتراض کیا۔ جو رسول پاک کے صحابہ پر اعتراض کرے، اس نے کس پر اعتراض کیا؟ نبی علیہ السلام پر اعتراض کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے۔ قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی، وہ رب سے راضی ہے۔ رب نے جتنا بڑا ان کے ساتھ سودا کیا۔ تو یہ تربیت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بہت سخی تھے۔ حضرت داتا گاج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے کشف المحجوب شریف کے اندر ایک روایت نقل فرمائی کہ ایک شخص حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، کہتا ہے شہزادہ رسول مجھے کچھ عطا فرمائی۔ آپ نے گھر پتہ کروایا تو کوئی چیز نہیں۔ ہمارے گھروں سے لنگر ہی ختم نہیں ہوتا، ہماری فریجیں فل ہوتی ہیں، کوئی آ رہا ہے، کوئی لا رہا ہے، کوئی مینگو لے کے آ رہا ہے، کوئی سیب لے کے آ رہا ہے، کوئی کیا لے کے آ رہا ہے، کوئی کیا لے کے آ رہا ہے، فریجیں فل ہوتی ہیں، لیکن ان کے گھر میں کوئی چیز نہیں۔ شہزادہ رسول ہیں، گھر میں کوئی چیز نہیں۔ فرمایا تم ایسے کرو، بیٹھ جاؤ، ملک شام سے ساری گلاں کرنے چاہیے، ملک شام سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہدیہ آنے والا ہے، بیٹھ جاؤ یہاں پہ۔ اچھا مخالفت کی ساری باتیں تو کریں، یہ بھی کرو۔ کہا وہ جیسے ہی ہدیہ پہنچے گا میں پیش کر دوں گا، تمہیں پیش کر دوں۔ کافی دیر بیٹھا رہا وہ، ظاہر اگر آپ کو پتہ ہے کوئی یہ سسٹم تو نہیں ہوتا تھا نا آمد و رفت کا، قافلہ آیا، لیٹ آیا، شام کو آیا، صبح آیا، اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن اس بات سے یہ اندازہ ہوتا ہے جب آگے آ رہی ہے کہ کافی وقت گزر گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حضرت امیر معاویہ نے 5 اشرفیوں کی تھیلیاں بھیجی۔ کتنی؟ 5 تھیلیاں۔ اور جو لوگ لے کے آئے انہوں نے یہ عرض کیا کہ امام حسین، حضرت امیر معاویہ نے عرض کیا ہے کہ آپ انہیں خرچ کریں اور بھی آ جائیں۔ اگر دشمنی ہوتی
یار بات تو سنے، میں نے پچھلے جمعے کی روایت آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ حضرت امام حسین اور امام حسن آپس میں شطرنجی ان کی ناراضگی نہیں ہو گئی تھی، ہوئی تھی، یاد ہے نا کوئی؟ تو اگر کوئی بندہ اس ناراضگی کوئی لے کے جناب چل پڑے، پوسٹیں لگانا شروع کر دے کہ امام حسن اور امام حسین کی ناراضگی، ان کی ناراضگی، او بھائی ان کی ناراضگیاں جو آپ سمجھ رہے ہو وہ نہیں ہے. آپ ان کی ناراضگیوں کو اپنی ناراضگیوں پر قیاس کرتے ہیں، جس کے ساتھ ناراض ہیں اس کی پی نکال لیتے ہیں. ان کی تو آپس میں ناراضگی ہوتی ہے. حضرت ابو ہریرہ آ کے کہتے ہیں کہ آپ صلح کر رہے ہیں امام حسین سے، وہ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے نانا کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میں صلح نہیں کروں گا، میں نہیں جا کے مناؤں گا اپنے بڑے بھائی کو، حسن کو نہیں مناؤں گا. میں نے اپنے نانا کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ دو شخص جب آپس میں ناراض ہو جائیں تو جو ان میں پہل کرے گا وہ جنت میں سب سے پہلے جائے گا. اگر میں پہل کروں تو میں چھوٹا بھائی ہوں، حسن بڑا بھائی ہے، میں نہیں یہ چاہتا کہ میں جنت میں داخلے میں بھی اپنے بڑے بھائی سے پہل کروں. سمجھ آئی کوئی؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں ادھر گیا، حضرت امام حسن سے عرض کیا، وہ وہاں سے اٹھے اور انہوں نے آ کے اپنے بھائی سے صلح کر. گندا ذہن جو ہے نا وہ لڑائیاں لے کے ان کی تشہیر کر رہا ہے. جو صحیح ذہن ہوتا ہے وہ لڑائیوں کو نہیں منظر عام پہ لاتا، وہ محبتوں کی باتوں کو لاتا ہے، اور جس کے اندر جو ہوتا ہے وہ وہی اگلتا ہے. 5 اشرفیوں کی تھیلیاں جب آئیں، انہوں نے کہا کہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ملک شام سے آئی ہیں. انہوں نے یہ عرض کیا کہ شہزادو آپ یہ رکھیں اور جب ان کو خرچ کریں اپنے استعمال میں لائیں تو اور جو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا. لیکن یہ پتہ نہیں کہ شہزادے ان اشرفیوں کا گاگ پہلے ہی بنا کے بیٹھے ہو. اب وہ بندہ بھی بیٹھا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے پتہ نہیں کیا دیں گے حضرت امام حسین رضی اللہ اکبر. تو جب اس نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، کہا یہ لے لیں. اس نے سمجھا کہ شاید کوئی 1-2 تھیلیاں دیں گے. شہزادہ رسول نے امام حسین رضی اللہ پانچوں کی پانچوں دیں. اشرفیاں کس پتھروں کی بنی ہوتی ہے نا، پتھروں کی ہوتی ہے نا بنی، نہیں سونے کی ہوتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں ہاں پتھروں کی بنی. یہ آپ کے پاس ہو تو پتہ چلے نا آپ کو کس چیز کی، یا کو کہے کہ اشرفی لینی ہے تو آپ کو پتہ چلے کہ سونے کی ہوتی ہے پتھر کی ہوتی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے 5 اشرفیوں کی تھیلیاں، 5 تھیلیاں اشرفیوں کی کس کو دی؟ اس سائل کو دے. کوئی ایک اپنے لیے رکھ لیتے اور 7 تاریخی جملے کے ساتھ. اللہ، کہاں ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو ختم کر دیا. آپ یہ بتائیے کس بندے کے اندر خواہش نہیں ہے کہ میرے پاس مال ہو، دولت ہو؟ ضرورت بھی ہوتی ہے، ہر انسان میں یہ خواہش ہوتی ہے. لیکن شہزادہ رسول وہ ہے، کہا ہماری خواہشات جو ہے نا ہم نے وہ ختم کر دی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شان کو بیان کر دیا. اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے مصطفیٰ کے، اپنے نبی کے گھر والوں کو ایسے پاک کیا ہے جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا. جن کی پاکی کا خدائے، واہ مولانا حسن رضا خان میں تیرے قربان. فرماتے جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. جن کی پاکی کا خدا پاک، یہ قرآن میں جو بیان، جن کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان. آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. اگر آپ جاگ رہے ہیں تو ذرا سمجھیے
جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت وَيُطَہِّرَكُمْ تطہیرا۔ فرمایا ہم نے خواہشات کو ختم کر دیا۔ ہر کسی کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن حضرت امام حسین نے 5 تھیلیاں اس کو دے دی اور ساتھ معافی مانگی۔ اس نے عرض کیا حضور آپ معافی کس چیز کی طلب کر رہے ہیں؟ اب یہاں پہ ذرا غور فرمائیں، یہ عاجزی اور انکساری ہے۔ اللہ ماشاءاللہ سوائے وہ سادات جن پہ اللہ کا فضل ہے، جن کے مزاج میں عاجزی انکساری ہے، ہوئے سید تے منگے معافی گل بننی جڑتی کونی۔ اتنے تے جناب غیر سید نہیں مان، یہ 4 مرید بن جاون تے بس طبیعت خراب۔ کاروبار ہے نا یہ، اللہ ماشاءاللہ سوائے بولو میں ان کے پاؤں کے برابر، ان کے جوتوں کے برابر بھی نہیں ہوں جو میرے مصطفیٰ کے دین کی خدمت کر رہے پیران نظام، جو سلسلہ تبلیغ کو جنہوں نے آگے چلایا ہوا ہے، اب ان کے در کے غلام ہیں، لیکن جنہوں نے سلسلہ کاروبار چلایا ہوا معذرت کے ساتھ نہیں۔ ہو سید اور کہے جناب میں نے معاف کر دوں، پتہ چلا یہ حسین کی سنت ہے اور یہ علامت ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف روایات کرتے ہیں کہ جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تو یہ آیت پڑھ واللہ لا یحب المتکبرین، کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اچھا کھانا کھاون لگے تو کو بڑھنا پڑنا، پتہ چلا ان کے مزاج میں عاجزی اور انکساری کی۔ 5 اشرفیوں کی تھیلیاں دینے کے بعد شہزادہ رسول علی کا بیٹا فاطمہ کا لال، جن کے نام پہ کربلا کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، سیاست مال شال سب کچھ رویا رولایا جاتا ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے یار مجھے معاف کر دو۔ اس نے کہا حضور آپ نے 5 تھیلیاں مجھے دے دیا، معافی کس چیز کی مانگتے؟ فرمایا یار تینوں کافی دیر میں بھائی رکھا ہے، مسکرا تو دیں ذرا۔ سبحان اللہ، میں نے مطالبہ نہ کبھی کیا نہ کروں گا، لیکن چہرے میں مسکراہٹ لائے۔ فرمایا جتنی دیر میں نے تجھے بٹھایا ہے نا مجھے اس کی معافی دے۔ اے کسی میں دم خم جو اس طرح کا مزاج رکھے، یہاں پہ ہم لوگوں کے سفر پورے نہیں ہوتے، لوگ بیٹھے ہوتے جلسوں پہ انتظار کرتے، خطیب صاحب تشریف لا رہے، خطیب صاحب تشریف لا رہے۔ یہ جو تمہاری تاخیر ہے نا، یہ جو تمہاری تاخیر ہے یہ شریعت کے خلاف ہے۔ کوئی معاذ اللہ کو رستے میں کسی خطیب کو یا کسی عالم دین کو کوئی مسئلہ بن جائے وہ تو علیحدہ بات ہے، جان بوجھ کر محفل میں تاخیر سے جانا، لوگوں کو فضول بٹھائے رکھنا، یہ حسینیت نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہم نے مستمد کرنی، یہ چیزیں نکالنی، یہ حسینیت نہیں۔ آپ نہیں پہنچ سکتے، کہتے میں نہیں پہنچ سکتا، جھوٹ بول بول کے، ٹھیک ہے، پھر کہنا محب آل بیت۔ میں نے کس تناظر میں یہ بات کر رہا ہوں؟ فرمایا میں تم سے معافی اس بات کی چاہتا ہوں کہ میں نے تمہیں اتنی دیر بٹھایا، اس لیے اپنی زندگی میں یہ چیز ختم کریں۔ آپ کسی شخص کو کچھ نہیں دے سکتے، کسی شخص کا سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ معاونت نہیں کر سکتے، اس کا کام نہیں کر سکتے، تو اس کو نہ بٹھائیں۔ یار ٹھہرو، 2 دن بعد رابطہ کرنا، 4 دن بعد رابطہ کرنا، یہ چیزیں اپنے مزاج سے نکالیں، کیونکہ یہ حسینیت نہیں ہے۔ حسینیت اس چیز کا نام ہے کہ جو کہو صحیح کہو، اور اگر کسی کو غلط بٹھا لو پھر اس سے معافی مانگ لو۔ اگر شہزادہ رسول معافی مانگ رہے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں اکڑنے والے؟ اللہ اکبر۔ اگلی جو روایت ہے وہ انتہائی خوبصورت ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مقام حرہ کی جانب تشریف لے جا رہے تھے، سامنے سے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک صحابی، بڑی خوبصورت بات ہے اگر آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے، تشریف لا رہے ہیں اور وہ اپنی سواری پہ، گھوڑے پہ یا خچر پہ یا اونٹ پہ سوار ہیں۔
حضرت امام حسین پیدل ہیں، انہوں نے قریب آ کے سواری کو روکا، کہا شہزادے آپ پیدل کیوں جا رہے ہیں؟ آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں۔ آپ نے میں نے نہیں بیٹھنا۔ نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ آپ نے نہیں بیٹھنا تو میں آگے کیسے جا سکتا؟ یہ چیزیں بیان کیا کریں کہ کسی صحابی کی شان نہ آئے، صحابی کی شان نہیں بیان ہونی چاہیے، باقی سب کچھ ہو۔ کہا میں آگے کیسے جا سکتا ہوں اگر آپ نیچ پہ بیٹھیں گے؟ آپ کھڑے ہو گئے، کہا میں بھی نہیں بیٹھا۔ اب تکرار شروع ہو گیا، گفتگو شروع ہو۔ حضرت نعمان بن بشیر نے کہا کہ میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ میری سواری پہ سوار ہوں۔ آپ نے فرمایا میں نے نہیں بیٹھنا۔ اب دونوں ہی سچے ہیں، آگے جو حدیث پاک آ رہی ہے دونوں ہی سچے ہیں۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نے قسم ڈال دی کہ آپ کو بیٹھنا پڑے گا، یہ میری بھی ضد ہے۔ اچھا جب آپس میں کوئی اس طرح کی بات ہوتی تو پھر اس کو تولا جاتا ہے۔ نعمان بن بشیر کا موقف بھی مضبوط ہے، امام حسین کا موقف بھی مضبوط ہے۔ کہا یار تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا ہے، تکلیف میں ڈال دیا ہے۔ آپ بیٹھنے لگے تو حضرت نعمان بن بشیر نے کہا کہ اب آپ آگے بیٹھے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ پوچھا کس نے؟ حضرت نعمان بن بشیر نے۔ سواری میری ہے، کیوں نہیں آپ آگے کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ فرمایا میں نے سیدہ طیبہ طاہرہ اپنی والد محترمہ سیدہ فاطمہ الزہرا سے سنا، آپ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کی سواری پر آگے بیٹھنا، کسی کے گھر جا کے، کسی کی مسجد جا کے، کسی کے گھر جا کے نماز کی امامت کروانا، بات سمجھ رہے؟ نماز کی امامت کروانا یہ حق نہیں ہے مہمان کا۔ کسی کے بستر پہ، تیسری چیز، کسی کے بستر پر سر والی جانب بیٹھنا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ جس کا بستر اس کا حق ہے سر والی جانب بیٹھے، جس کی سواری ہے اس کا حق ہے کہ آگے بیٹھے، اور جس کا گھر ہے، جس کی مسجد ہے، وہاں اس گھر کا جو مالک ہے اس کا حق ہے کہ وہ امامت کروائے۔ یہ میں نے اپنے نانا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اپنی والدہ محترمہ کی زبانی سنا۔ کس نے کہا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان مسئلوں پہ ذرا تھوڑا سا غور فرمائیں۔ کتنی چیزیں بیان کی؟ 3 چیزیں۔ ایک تو یہ کہ آپ جب کسی کے گھر جائیں، وہاں آپ نماز پڑھنے لگیں تو جو میزبان اس سے کہے تم جماعت کرو، یہ حق ہے۔ کسی مسجد میں جائیں، وہاں کا جو پیش امام ہے اس کا حق زیادہ ہے، فرمان مصطفیٰ ہے۔ دوسرے نمبر پر جب کسی کے بستر پہ بیٹھے ہیں تو بستر کے سر والی جانب بیٹھنا، بستر کے سر والی جانب بیٹھنا یہ اس جس کا بستر اس کا حق ہے، اہل بستر کا حق ہے۔ دوسرا پاؤں کی جانب نیچے بیٹھے، اور کسی کی سواری پہ بیٹھنا، آگے بیٹھنا یہ جس کی سواری اس کا حق ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کو موٹر سے چلانا ہی نہ آتا ہو سمجھے؟ تو یہاں بعض معاملات ایسے ہیں کہ جس میں سواری کو چلانا جو ہے اس میں عظمت نہیں، پیچھے بیٹھنے میں عظمت۔ لیکن یہ کس سواری کی بات ہو رہی ہے؟ بات ہو رہی ہے گھوڑے کی، بات ہو رہی گدھے کی، خچر کے اوپر، ان کے اوپر بیٹھنے کی۔ حضرت نعمان بن بشیر سنتے رہے، شہزادے آپ گفتگو کر لو۔ آگے بڑی مزیدار بات ہے، آپ گفتگو کر لیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو پوری یہ مکمل کی نا، تو حضرت نعمان بن بشیر بھی سوچ رہے تھے کہ جانا آگا میں بھی نہیں، بامنا بھی اگے ہے۔ اب روایت میں یہ لفظ نہیں، میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں، جانا آگا میں بھی نہیں، بامنا بھی اگے ہے، کیونکہ یہ ضمیر ہی گوارا نہیں کرتا کہ مصطفیٰ کا شہزادہ پیچھے بیٹھا اور میں آگے بیٹھ جاؤں۔ یہ صحابہ کی محبت ہے، یہ صحابہ کا پیار ہے۔ آپ نے کہا شہزادے آپ کی روایت ختم ہو گئی،
اب بات ختم ہو گئی، فرمایا پھر اس کا اگلا حصہ بھی پڑھ دیجئے. یہ امام حسین کی عاجزی اور انکساری ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا حق زیادہ ہے کہ تم آگے بیٹھو. کہا اگلا حصہ بھی پڑھیے. آپ خاموش ہو گئے. جانتے تو تھے نعمان بن بشیر نے کہا کیا کہ یہ الفاظ ہیں الا من اذن الا من اذن، مگر گھر والے کی اجازت، سواری والے کی اجازت، بستر والے کی اجازت ہو کہ تسی پاؤ اگے، تسی پاؤ سراندی، تسی کراؤ امامت تے موڑ. آپ خاموش ہو گئے. فرمایا شہزادے کو بیٹھ. اور یہ پیار ہے صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بیت سے، حضور کے شہزادوں سے یہ پیار ہے. امام حسین مسئلہ بھی سکھا دیتے اور پیغام بھی دے دیتے. حسینیت یہ ہے میرے نام پر ڈرامے نہ کرنا، میری سیرت کو اپنانا، میرے کردار کو اپنانا. اگر میرے مرتبے یا میری سنت کو ادا کرنا چاہتے ہو ایسے شہادتیں نہیں نصیب ہو جاتی. جتنے بھی گستاخان رسول آئے ان کو مارا کس نے؟ کبھی کسی اہل بیت کے بے ادب نے نہ مارا، کبھی کسی صحابہ کو گالیاں دینے والوں نے مصطفیٰ کی عظمت پر پہرا نہ دیا. پوری تاریخ پڑی پڑی ہے، جب بھی مصطفیٰ کی عظمت پر پہرا دیتے ہوئے امام حسین کی سنت کو ادا کیا تو اہل بیت اور صحابہ کے ماننے والوں نے ادا کیا. آپ پوری تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجیے. میں کسی کا نام نہیں لیتا کہ فلاں تھا، وہ فلاں تھا، وہ فلاں تھا. یہ بیڑا پایا جہل پیروں نے صرف علی کا نام لے کے لوگوں نے بلیک میل کر لینا تو لوگوں نے اس محبت آل بیت کی محبت جھانسے سے لیا کے نا انہوں نے بلے بلے سے واہ واہ کرا کے اصل اسلام سے دور کر لینا، سیرت حسین سے دور کرنا، سیرت مولا علی سے دور کرنا. 24 سال امام حضرت مولا کہنا سیدنا علی مرتضیٰ نے ان شہزادوں کو ساتھ لے کر صدیق کو عمر عثمان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں تو کچھ نہیں ہوا. بالفرض تواڈی گل ہی منی جے او صبر کر گئے تسی بھی صبر کر دو اسلام واسطے. یہودوں نے سارا کو یہ بتا رہے ہو کہ اسلام اتنا کمزور تھا کہ لڑائیاں ہوتی رہی، جنگیں ہی ہوتی رہیں. بڑا فخر کرتے ہو، یہ بیان کرتے ہو، شرم بھی نہیں آتی کہ اپنے گھر کی کمزوریاں بیان کر رہے ہیں یا دھاپ بٹھا رہے ہیں. تو کہا حضرت نعمان بن بشیر نے کہ سونے ہو انہیں نہیں گل پڑھنی الا من اذن، اگر بستر کا مالک کہے کہ جناب تسی سراندی بو تو پھر کی حکم ہے؟ امام حسین خاموش. کیوں خاموش؟ اس لیے کہ آپ اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کر رہے تھے اور مسئلہ سمجھا رہے تھے. اگر سواری کا مالک کہے کہ آپ آگے بیٹھے تو پھر، اور اگر مسجد کا امام ہی کہے کہ حضور تسی جماعت کراؤ تو پھر آپ خاموش ہو گئے. شہزادے آپ پھنس گئے ہیں، آپ بیٹھے نا اس کے اوپر. پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بسم اللہ شریف پڑھ کر نعمان بن بشیر کے آگے سوار ہو گئے. بڑی خوبصورت روایت ہے، وقت کم ہے ذرا توجہ فرمائیے. آپ تشریف لے جا رہے ہیں کہ آپ کا غلام ایک آپ کے ساتھ ہے. ایک ٹکڑا، بڑی خوبصورت ہے، ایک ٹکڑا روٹی کا گرا ہوا پڑا ہے. سنا ہے نا اپنے بچوں کو جا کے ایک ٹکڑا. یہ بھی ایک پہلو ہے حسینیت کا. ٹکڑا روٹی کا زمین پہ گرا پڑا ہے. امام حسین نے غلام سے کہا یہ اٹھا لو، واپسی پہ یاد کرانا کہ میں اس کو کھا لوں گا. اٹھانا تم نے ہے، کھانا میں نے ہے. جو ٹکڑا زمین پہ گر جائے ہم تو اسے اٹھانے کو اچھا نہیں سمجھتے، لیکن میرے مصطفیٰ کو فرما رہے ہیں اسے صاف کر کے کھا لینا چاہیے، اسے تو اس میں برکت ہو. اٹھا لیا. آپ کسی کام سے تشریف لے جا رہے تھے، واپس سے تشریف لائے. غلام سے پوچھا، جب اسی مقام پہ پہنچے غلام سے پوچھا وہ روٹی کا ٹکڑا کتنے ہے؟ انہیں کہا حضور وہ تو میں کھا لیا. وہ میں کھا لیا. توجہ فرمائے، توجہ، وہ میں نے کھا لیا حضور. امام حسین نے فرمایا جا تو آزاد ہے. اس نے عرض کیا کہ روٹی کے ٹکڑا کھانے سے آزادی کا کیا تعلق ہے؟ آپ نے مجھے خریدا ہوا ہے. آپ روٹی کا ٹکڑا بھی آپ نے کہا تھا میں نے کھانا ہے. وہ
میں نے آپ کو بھی نہیں دیا, میں نے خود کھا لیا ہے, پورا کھا لیا ہے, اور آپ مجھے آزاد فرما رہے ہیں. کہ تمہیں نہیں پتا, میں نے اپنے نانا جان سے یہ سنا, جو شخص زمین پہ گرا ہوا کوئی لقمہ یا ٹکڑا اٹھا کے اسے صاف کر کے کھا لے, اللہ اسے جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے. اے غلام, اب تو ہی بتا, رب تجھے جہنم کی آگ سے آزاد کر دے, میں تجھے قید میں رکھنے والا کون ہوتا ہوں؟ میں تمہیں قید میں رکھنے والا کون ہوتا ہوں؟ میں نے اس حدیث کی بنا پہ تجھے آزاد کر دیا. آپ کسی کو تکلیف نہیں دیتے تھے, کسی کو اذیت نہیں دیتے تھے, کسی مرید کو, کسی رشتہ دار کو, کسی ماننے والے کو امتحان میں مبتلا نہیں کرتے تھے. جب 9 محرم 10 محرم کی رات تھی, اندھیرا تھا, چراغ جل رہا تھا, بلایا اپنے اپنے تمام جو ساتھی تھے ان کو خیمے کے اندر, چراغ بجھا دیا, کہا آنکھوں سے شرم ہوتی ہے, میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں, یزیدی میرے خون کے پیاسے ہیں, تم چلے جاؤ. کوئی اہل بیت میں سے جانا چاہتا ہے وہ بھی چلا جائے, کوئی صحابہ کی اولادوں میں سے جانا چاہتا ہے وہ بھی چلا جائے, میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تمہارا احساس کرتا ہوں تمہارے بچے نہ یتیم ہوئے. یہ احساس ہے کہ میری وجہ سے کوئی دوسرا تکلیف میں مبتلا نہ ہو. اب ہمارا کیا کام, حسین کے ماننے والے کیا کرتے ہیں, یہ کوئی غلطی نال دبامن لگ پیا ہے نا, کہ حسین دے نا دی سیاست کرنے والا سمجھا سی, وہ بیچارہ ساری رات لگا رہا سی. جو شخص آپ کو دبا رہا ہے نا وہ انسان ہے, تھوڑی دیر کے بعد ہر بندے کی طاقت کم ختم ہو جاتی ہے, تھکاوٹ ہو جاتی ہے. اب ایک شخص آپ کو جھک کے دبا رہا ہے, آپ مزے سے سو رہے ہیں, جب آپ کی تکلیف دور ہو گئی ہے تو آپ اسے کہیں گے بھائی آپ بس کریں, زیادہ 5 منٹ, اس کے بعد بس کر دیں. لیکن آپ کیا کرتے ہیں, پیر صاحب کیا کرتے ہیں, سفر دیا پیڑا ہو دیا ہوں کہ ساری رات مرید نپدے رہتے رہے, وہ انسان نہیں ہے. ان غلاموں کو, ان مریدوں کو مشقت میں ڈالنا حسینیت نہیں ہے. تمہاری خدمت کرنا تمہاری بیوی کا کام ہے, تمہارے بیٹوں کا کام ہے. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹوں سے بھی کہہ دیا تھا, اتنی ہمدردی کہ میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں, تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ, میں تمہیں کسی اذیت اور مصیبت میں گرفتار نہیں کرنا چاہتا. اتنا احساس کرتے تھے. لیکن حسین کے ساتھ چلنے والے پر وہ لوگ تھے, سب نے یک آواز ہو کر کہا, اے امام علی مقام, آپ کیسی بات کرتے ہیں, ہم مدینہ سے چلے تھے تو اس نیت سے کہ دوبارہ واپس نہیں آئیں گے. اور ایک روایت میں آتا ہے جب یہ بات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سنی, آپ نے کہا اچھا یہ بات ہے, فرمایا اپنے سروں کو آسمان کی طرف اٹھاؤ. سروں کو آسمان کی طرف اٹھایا, سب نے جنت میں اپنے اپنے مقام و مراتب کو پہچان لیا. یہ وفا ہے شہزادہ رسول کی, کہ اگر میرے ساتھ چلے ہو تو پھر یہ نہ سمجھنا کہ میں جناب تمہیں میری وجہ سے تمہیں, اگر جان تمہاری جا رہی تو تمہارا فائدہ کوئی نہیں ہوگا, تمہارا نقصان ہوگا. تو زیادہ ذی وقار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اگر شہدائی زمانہ ہوا ہے تو اس میں صرف ان کی شہادت ہی نہیں ہے, ان کا عظیم کردار بھی ہے. شہادت تو بیان کی گئی, اس پہ سیاستیں کی گئی, ڈرامے کیے گئے, کیا کیا حالتیں کی گئی, لڑائیاں کی گئی, لیکن حسین کی سیرت کو بول اللہ شہدائی ہو گیا ہے زمانہ حسین کا, شہدائی ہو گیا ہے زمانہ حسین کا, ہر لب پہ گونجتا ہے ترانہ حسین کا. نانے کا پیارا دین بچانے کے واسطے, نانے کا پیارا دین بچانے کے واسطے اترا ہے کربلا میں گھرانہ حسین. نانے کا پیارا دین بچانے
प्यारा दीन बचाने के वास्ते उतरा है करबला में घराना हुसैन का। ये शान सजदा याद रहेगी नमाज को, ये शान सजदा याद रहेगी नमाज को। और उस घड़ी में सर को कटाना हुसैन का। इंसानियत का मर्तबा साजिद बढ़ा गया, इंसानियत का मर्तबा साजिद बढ़ा गया। जालिम के आगे सर न झुकाना हुसैन का, जालिम के आगे सर न झुकाना हुसैन का। अल्लाह आपके मज़ार पुरनवार पे करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।